عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ 10ویں جماعت سائنس اور ٹیکنالوجی حصہ دوم۔ اس تدریسی کتاب کا جو سبق ہم پڑھنے والے ہیں اس کا نام ہے تواریث اور ارتقاء، ہیریڈیٹی اینڈ ایوولوشن۔ آج ہم اس سبق کے تیسرے حصے کا مطالعہ کریں گے۔ ڈارون کا قدرتی انتخاب کا نظریہ، ڈارونز تھیوری آف نیچرل سلیکشن۔ چارلس ڈارون نے حیوانات اور نباتات کے بے شمار نمونے جمع کیے۔ ان کا مشاہدہ کرنے کے بعد انہوں نے جو قابل ہے وہی زندہ رہے گا، یعنی سروائیول آف فٹیسٹ، اس قدرتی انتخاب کے نظریے کا اعلان کیا۔ اس کے لیے انہوں نے دی اوریجن آف اسپیسیز نام کی کتاب شائع کی۔ اس میں انہوں نے واضح کیا کہ تمام جاندار لا تعداد جانداروں کی افزائش نسل کرتے ہیں۔ یہ تمام جاندار ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ مقابلے اکثر جان لیوا ہوتے ہیں، کیونکہ جن جانداروں میں ضروری خصوصیات موجود ہوتی ہیں وہی بچ جاتے ہیں۔ قدرتی انتخاب اس لیے اہم قرار دیا گیا کہ جو باصلاحیت جاندار ہوتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں، باقی مر جاتے ہیں۔ زندہ حیوانات افزائش نسل کرتے ہیں اور اپنی نمایاں خصوصیات کے ساتھ نئے جاندار پیدا کرتے ہیں۔ ڈارون کے قدرتی انتخاب کے اس نظریے کو طویل عرصے تک لوگوں نے قبول کیا، لیکن اس میں کئی نکات پر اعتراض کیے گئے۔ کچھ اہم اعتراضات ذیل میں دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، صرف قدرتی انتخاب ہی ارتقاء کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اس کا مطلب صرف قدرتی انتخاب کی وجہ سے ارتقاء ہوتا ایسا نہیں ہے۔ نمبر 2، ڈارون نے مستمل اور غیر مستمل تبدیلی کی وضاحت نہیں کی، یعنی ڈارون نے ایسی تبدیلی جو کارآمد یا فائدہ مند ہوتی ہے یا ایسی تبدیلی جو کارآمد یا فائدہ مند نہیں ہوتی ہے، ان تبدیلیوں کے بارے میں واضح نہیں کیا۔ نمبر 3، سست رفتار تبدیلی اور اچانک تبدیلی کا اظہار نہیں کیا۔ ان اعتراضات کے باوجود ڈارون کا ارتقاء سے متعلق کیا گیا کام سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ لماک کا نظریہ، لماکزم۔ ارتقائی عمل کے دوران جانداروں کی جسمانی بناوٹ میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں جانداروں کی کوشش اور قائلی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس نظریے کو جین بیپٹسٹ لماک نے پیش کیا۔ اسے انہوں نے اعضاء کا استعمال اور غیر استعمال، یوز اور ڈس یوز آف آرگنز نام دیا۔ انہوں نے مثالوں کے ذریعے یہ واضح کیا کہ زراف نسل در نسل اپنی گردن لمبی کر کے درختوں کے پتے کھانے کی وجہ سے لمبی گردن والے ہو گئے۔ اسی طریقے سے شتر مرغ ایمو جیسے پرندے پر کے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ان کے پر کمزور ہو گئے۔ ہنس و بطخ کے پیر پانی میں رہنے کی وجہ سے تیرنے کے قابل ہو گئے، جبکہ سانپ رینگنے کی وجہ سے وہ اپنے پیروں سے محروم ہو گئے۔ یہ تمام مثالیں ہیں اخذ کردہ خصوصیات کی جو ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی ہیں۔ ان مثالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جاندار کچھ خصوصیات حاصل کرتے ہیں اور پھر ان کو ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل کرتے ہیں۔ اسے اخذ کردہ وراثتی خصوصیات کا نظریہ یعنی تھیوری آف انہیریٹنس آف ایکوائرڈ کریکٹر یا لماک کا نظریہ کہتے ہیں۔ مخصوص نوعیت کی کوشش کے سبب جسمانی اعضاء کا ارتقاء یا کوشش نہ کرنے سے ہونے والے نقص کو تو تسلیم کر لیا گیا، لیکن اس کا نسل در نسل منتقل ہونا تسلیم نہیں کیا گیا۔ مثال کے طور پر لوہار گھن کا استعمال کرتے ہیں اور ان کے کندھے مضبوط ہو جاتے ہیں، طاقتور ہو جاتے ہیں،
لیکن یہ خصوصیات آنے والی نسل میں منتقل نہیں ہوتی، کیونکہ خود میں لائی گئی تبدیلی نئی نسل کو منتقل نہیں کی جاتی۔ اس کی کئی بار جانچ کی گئی اور لیما کے نظریے میں غلطی نظر آئی۔ جاندار کی حیات کے دوران، جاندار کی زندگی کے دوران جو خصوصیات اس نے اخذ کی ہے یا نے حاصل کی ہے وہ اگلی نسل میں منتقل کی جا سکتی ہے۔ اسے ہی اخذ کردہ خصوصیات کی جینیات کہتے ہیں، یعنی اینسسٹری آف ایکوائرڈ کریکٹر کہتے ہیں۔ جماعت کا ظہور، اسپیسیشن، حیوانات اور نباتات کی مختلف انواع کا ظہور ارتقاء کا ہی نتیجہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ارتقاء کی وجہ سے حیوانات اور نباتات کی مختلف نئی انواع تیار ہوتی ہیں۔ قدرتی بار آوری کے ذریعے بار آور نسل تیار کرنے کی صلاحیت رکھنے والے گروہ کو نو یعنی اسپیسیز کہتے ہیں۔ ہر نو مخصوص جغرافیائی ماحول میں نشوونما پاتی ہیں۔ ان کی غذا، رہن سہن، بار آوری وغیرہ مختلف ہوتے ہیں، اسی لیے نو کی خصوصیات باقی رہتی ہیں، لیکن ایک نو سے نئی نو کے پیدا ہونے کی وجہ جینی تغیر ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جین میں تغیر ہونے کی وجہ سے ایک نو سے نئی نو تیار ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک پرندہ ہے، اس کا نام فنچ ہے۔ اس پرندے میں جینی تبدیلی واقع ہوئی، جس کے نتیجے میں 3 پرندے وجود میں آئے۔ یہ 3 پرندے مختلف جغرافیائی علاقوں میں منتقل ہو گئے اور اس کے بعد وہاں پر ان کی افزائش نسل ہوئی، اور اس طریقے سے یہ 3 الگ الگ قسم کے انواع وجود میں آئے۔ اسی طرح بہت زمانے بعد جانداروں کی جغرافیائی اور پیدائشی تقسیم انواع کے ظہور یعنی اسپیسیشن کا سبب بنتی ہے۔ انسانی ارتقاء، ہیومن ایولوشن۔ بہت ہی چھوٹے یا خلوی جاندار ارتقاء کے ذریعے مختلف قسم کے جاندار پیدا کرتے ہیں، اور اس طریقے سے جانداروں میں بہت زیادہ تنوع پایا جاتا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ انسانی نسل کا ارتقاء کس طریقے سے ہوا۔ تقریباً 7 کروڑ سال پہلے جب آخری ڈائناسور ختم ہو گئے، تب لنگور جیسے دکھنے والے جانور کے ارتقاء سے بندر وجود میں آئے۔ 4 کروڑ سال پہلے افریقہ میں ان بندروں کی دم ختم ہو گئی، ان کے دماغ کی نشوونما ہوئی، ہاتھ میں اصلاح ہو گئی اور وہ ایپ جیسے جاندار میں تبدیل ہو گئے۔ عرصہ دراز کے بعد ایپ جیسے جانور جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیا میں داخل ہوئے اور آخر کار گبن اور اورنگ اوٹان جیسے جانوروں میں تبدیل ہو گئے۔ جو ایپ افریقہ میں رہ گئے اور تقریباً 2 کروڑ 50 لاکھ سال پہلے ان سے چمپینزی اور گوریلا پیدا ہوئے۔ تقریباً 2 کروڑ سال پہلے ایپ کی کچھ انواع میں ارتقاء ہوا، اس کی وجہ سے وہ غذا پکڑنے لگے اور منہ تک لے جانے اور دوسرے کاموں کے لیے ہاتھ کا استعمال کرنے لگے۔ موسم میں بتدریج خشکی کی وجہ سے اور جنگلات میں کمی واقع ہونے کی وجہ سے ایپ جیسے جاندار درختوں سے نیچے اتر کر زمین پر زندگی گزارنے لگے اور وہ سیدھے کھڑے ہونے لگے اور وہ اپنے ہاتھوں کو مختلف کاموں کے لیے استعمال کرنے لگے۔ اس طرح انسان نما جانور تقریباً 2 کروڑ سال پہلے وجود میں آئے۔ افریقہ کا راماپیتیکس پہلا انسان نما جانور کہلایا۔ تقریباً 20 لاکھ سال پہلے اس انسان نما جانور کی بناوٹ انسان یعنی ہومو جماعت کے ممبر کے طور پر ہوئی اور وہ تقریباً ہمارے جیسے نظر آنے لگے۔ تقریباً 15 لاکھ سال پہلے یہ انسان چلنے لگے۔ تقریباً 1 لاکھ سال پہلے اس انسان نے
آگ کی دریافت کی۔ 50,000 سال پہلے انسان کا دماغ مکمل طور پر ارتقاء یافتہ ہو گیا اور وہ دانش مند انسان یعنی ہومو سیپین گروہ میں شامل ہو گیا۔ نیانڈرتھل انسان کو پہلا ذہین انسان مانا جاتا ہے۔ تقریباً 50,000 سال پہلے کروگ-مینن انسان وجود میں آیا۔ اس کے بعد ارتقاء تیزی سے ہوا۔ تقریباً 10,000 سال پہلے ذہین انسان کاشتکاری کرنے لگا، مویشی پالنے لگا۔ اس طرح تہذیب کا آغاز ہوا۔ تقریباً 5,000 سال پہلے تحریر کا ہنر یعنی لکھنے کا ہنر دریافت ہوا اور تاریخ کی ابتدا ہوئی۔ تقریباً 400 سال پہلے جدید علوم کا سورج طلوع ہوا یعنی ماڈرن سائنس میں ترقی ہوئی، اور 200 سال پہلے صنعتی انقلاب کا آغاز ہوا۔ اس نے بستیاں بسائیں، آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ اس کے باوجود انسانی نسل کے آباء و اجداد کی تفصیل کی تلاش اب بھی جاری ہے۔ اس کے ساتھ یہ سبق ختم ہوتا ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔